मुबारक में अल्लाह ताला नेकियों का सवाब ऑलमोस्ट 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा देता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। और एक तर्जुमा ये बनता है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूं। रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूं। रमज़ान के रोज़ों को ये यूनिकनेस हासिल है बाकी तमाम इस्लामी इबादात पे कि कुरान हकीम के अंदर हज का जिक्र स्कैटर्ड फॉर्म में कई एक सूरतों में, सूरतुल बकरा के अंदर जिक्र आ जाएगा, सूरतुल हज के अंदर जिक्र आ जाएगा और सूरतों के अंदर। ज़कात का जिक्र तो पूरे कुरान में स्कैटर्ड है। नमाज का तरीका और अहकाम व मसाइल बहुत कम डिस्कस हुए हैं, लेकिन रमज़ान के रोज़े एक ऐसी इबादत है कि जो एक ही जगह पे कुरान में आई है और कहीं और नहीं आई है, और उसके ऑलमोस्ट जितने मोटे मोटे मसाइल हैं वो सब के सब अल्लाह ताला ने इसमें कवर कर दिए हैं। ये रमज़ान मुबारक को बाकी सारी इबादत के ऊपर फजीलत हासिल है। ये 6 आयात रुकू नंबर 23 सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए अहले ईमान तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे अगली उम्मतें जो गुजर चुकी हैं, जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, उन पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम तकवे की रविश इख्तियार कर सको। बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और सरकश शयातीन को कैद कर देता है। तमाम शयातीन नहीं, सरकश शयातीन। एक और हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया, ये भी हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला नेकियों का सवाब ऑलमोस्ट 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा देता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। और एक तर्जुमा ये बनता है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूं। क्योंकि रोज़ा वो इबादत है जो जब तक कोई शख्स एक्सपोज ना करे ना, आप किसी को जज नहीं कर सकते। नमाज तो फिजिकली पढ़ता हुआ नजर आ जाएगा, तो रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस ये भी मौजूद है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक जन्नत का दरवाजा है जिसका नाम है अर्रय्यान, वो खास उन लोगों के लिए है जो रमज़ान मुबारक के रोजे रखने वाले हैं कि वो उस दरवाजे से दाखिल होंगे। फिर बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया, जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान मुबारक के रोजे रखे, ईमान और एहतसाब यानी ईमान के साथ और एहतसाब है इस्लाह नफ्स की कोशिश प्लस सवाब की नीयत खालिसतन अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान मुबारक की रातों का क़याम किया, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जिसने ईमान और एहतसाब के साथ शब कदर का क़याम किया, उसे पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ कर देगा। और ये मैंने सबसे आसान तरीका इसमें बताया कि आप एटलीस्ट इशा और फजर की नमाज का एहतमाम करें कि कोई रकत फौत ना हो। सही मुस्लिम में हदीस है, एक ताबी कहते हैं, मैं मस्जिद में बैठा था, मस्जिद नबवी के अंदर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम का दौर था। तो मगरिब की नमाज के थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान मस्जिद में आ गए और मुझे उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने नबी इस्लाम से ये खुद सुना था कि जो शख्स इशा की नमाज जमात से अदा कर ले, गोया उसने आधी रात का क़याम किया, और जो फजर भी जमात से पढ़ ले, गोया उसने पूरी रात का क़याम किया। तो यानी वो बताना चाह रहे थे कि मैं इशा की नमाज से इतनी देर पहले मस्जिद में इसलिए आ गया हूँ ताकि इशा की जमात छूटे ना। आजकल तो मुश्किल नहीं है क्योंकि हम लोग तो रात को सोते ही 12 बजे के बाद है। उन जमानों में लोग बड़े जल्दी सो जाते थे, इसीलिए मगरिब के बाद सोने की ममानियत भी आई है। पूरे दिन की मजदूरी फजर के वक्त उठे हुए होते थे, इशा इतनी मुश्किल हो जाती थी। इसीलिए तो है बुखारी मुस्लिम में कि मुनाफिकीन पे 2 नमाजें भारी हैं, फजर और इशा की।
اور خصوصاً عشاء کے لیے بھی آیا بخاری مسلم میں کہ اگر یہ جان لیتے تو اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں مسجد کے اندر. اور فجر کے بارے میں سنن نسائی میں آیا کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. فجر کی نماز کے بارے میں بھی. اور بخاری مسلم میں یہ الفاظ جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی آئے. تو آج کے زمانے میں آپ ذرا عشاء کو نہ قیاس کریں. آج کل تو عشاء سب سے آسان ہے ہماری نمازوں میں, کیونکہ ہماری جو روٹین ہے لائف کی وہ بدل چکی ہوئی ہے, اس لیے ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جسے صحابہ کرام گزرے. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہے یہ رمضان کا مہینہ. فمن کان منکم مریضا, اور اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو, او علی سفر, یا وہ سفر پر ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے. مسافر اور مریض وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, چاہے وہ جو مرضی حالت ہو. یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی سفر بڑا آسان ہے, نہیں, سفر میں رکھنے کی اجازت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اسے ڈسکریج کیا ہے, لیکن جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم رکھ لیں, تو فرمایا ہو جائے گا روزہ, لیکن پریفریبل نہیں ہے کہ رکھا جائے, دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دی جائے. اور مریض ہی میں سنن ابی داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مریض کو اور پریگننٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی اب صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے, یا مرض کی وجہ سے روزے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کی قضا دینا مشکل ہے, تو پھر فدیہ دے دے. اسی میں وہ عورت بھی شامل ہے کہ جس نے کافی زیادہ, اب ظاہر ہے ایک عورت پریگننٹ تھی, پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلاتی رہی, اور پھر اس طرح اس کا سلسلہ 8-9 سال گزر گئے, تو اس پہ تردد ہے, تو وہ صرف فدیہ دے لے. اس میں سیدنا ابو ہریرہ کا قول ہے سنن کبریٰ البیہقی میں کہ آپ نے جو یہ روزوں کی قضا دینی ہے یہ اگلے رمضان سے پہلے دینی ہے. اگر اگلا رمضان آ گیا تو پھر اب آپ فدیہ بھی دیں گے اور ایک روزے کی بدلے ایک روزے کی قضا بھی کریں گے. اگر یعنی وہ رمضان سے اگلا رمضان آ گیا, پھر ظاہر ہے اس رمضان کے بعد آپ قضا دیں گے نا. تو یہ اس میں احکام و مسائل ہیں. باقی مسئلہ 53A B C D E آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی ادا کر سکتے ہیں روزہ, بڑی مشکل سے وہ طاقت رکھتے ہیں, تو وہ فدیہ دے دیں مساکین کو. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, اور جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کمانا چاہے, یعنی بعد میں روزہ بھی رکھ لے, اگر فدیہ بھی دیا تھا بعد میں اس کی صحت ٹھیک ہوگی روزہ بھی رکھ لے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. وَأَن تَصُومُوا, اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو خیر لکم, اسی میں زیادہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. اچھا, یہ جو آیت ہے نا, اس کے بارے میں صحابہ کے 2 موقف ہیں. صحیح بخاری میں دونوں موقف امام بخاری نے نقل کیے ہیں. ایک صحابہ کا گروہ یہ کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہے. پہلے یہ اجازت تھی کہ ایک صحت مند بندہ بھی روزے کے بدلے فدیہ دے سکتا تھا, چاہے روزہ رکھ لے چاہے فدیہ. جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے, بلکہ یہ آیت آج بھی باقی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے مریض ہیں جو بڑی مشکل سے روزے پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ فدیہ دے لیں. صحت مند بندے کے لیے اپلائی نہیں ہوتی, اس کے اعتبار سے تو منسوخ تصور کی جائے گی, لیکن یہ آج بھی اس کا حکم باقی ہے. پھر امام بخاری باقاعدہ لے کے ہیں کہ انس بن مالک, آپ کو پتا ہے 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں جی. 8 سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے ہیں اور 10 سال آپ کو وضو کرواتے رہے ہیں. ان کی عمر 18 سال تھی تو نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. ہم صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کچھ چٹی چٹی داڑھی والے ہوں گے. 18 سال حضور کی وفات کے وقت. ابن عباس کہتے ہیں میری عمر 13 سال تھی جب دنیا سے نبی علیہ السلام چلے گئے. اتنے بڑے فقیہ. عبداللہ بن عمر 22 سال کے تھے, حضور فوت ہو گئے. یہ آپ کو جتنا کچھ پتا چلتا ہے نا, یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بعد کے ان کے کارنامے ہیں. اس وقت تو بالکل وہ سمجھ لیں کہ نوجوان اور بچے ہی تھے. تو انس بن مالک کے بارے میں امام بخاری نقل کیا, جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے, تو وہ روزانہ ایک مسکین کو بلا کے گوشت کے ساتھ اس کو 1 وقت کا کھانا کھلایا کرتے تھے. اچھا, حنفیوں نے 2 وقت کا کھانا رکھا ہے, لیکن قرآن کا اسلوب اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اس میں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ, تو کھانا کھلانا ایک ٹائم کا ہی کھانا ہوگا, 2 وقت کا نہیں. یہ لاجیکلی نہیں بنتا.
تو یعنی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چاہے وہ دال کھاتے ہوں، مسکین کو جو ہے نا وہ اللہ کے لیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ انس ابن مالک مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے گوشت کے ساتھ۔ اجتہاداً امت نے اس پہ اجماع کیا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا تو ایک وقت کے کھانے کا فدیہ کسی مسکین کو دے دیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسکین فیملی کو، غریب فیملی کو پورے مہینے کا اپنے جو روزہ، جس طرح شوگر کے مریض ہیں، وہ بے شک جنگ بھی ہیں، وہ تو کبھی بھی قدرت نہیں رکھ پائیں گے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ ہر سال فدیہ دے دیں۔ بوڑھے لوگ ہیں، 80 پلس ہیں، 90 پلس ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ 30 روزوں کا فدیہ نکال لیں، جو ایک وقت کا کھانا بنتا ہے، جو ایوریج جتنا وہ کھانا جس سٹیٹس کا کھاتے ہیں، یعنی وہ اگر 200 روپیہ والا کھاتے ہیں تو 200 روپے کے حساب سے دیتے ہیں، 300 والا کھاتے ہیں 300 کے اعتبار سے۔ اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں نا، تو وہ اپنے ملکوں کا حساب لگائیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ خود امریکہ اور یورپ میں کھا رہے ہیں اور جب فدیے کی باری آئے تو پاکستان میں پاکستانی صاحب سے فدیہ دے رہے ہیں، ان کا فدیہ نہیں ادا ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں بالمعروف ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں چیزیں، تو وہ فدیہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گا، پھر اس کا فدیہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، لیکن یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔